بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ کرام۔ مسلمانوں کے عروج و زوال کی کیا داستان ہے، یہ عروج کیسے حاصل ہوا تھا مسلمانوں کو، اور زوال سے کب یہ آشنا ہوئے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ بنیادی محرکات اسباب کیا تھے۔ غامدی صاحب کے ساتھ اسی موضوع کی تیسری نشست کو لے کر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ سابق ہمارے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب دینی علوم کا دنیاوی زوال سے کیا تعلق ہے؟ یعنی دینی علم اگر آپ کو حاصل نہیں ہوتا تو دینی تصورات پر اثر انداز ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اگر آپ پیچھے رہتے ہیں وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور عمل کی دنیا میں پیچھے رہنے کی وجہ سے آپ زوال آشنا ہوتے ہیں۔ دینی علم کا مسلمانوں کی زندگی میں عملی طور پر زوال آشنا ہونے سے براہ راست تعلق کیا ہے؟ اس کے لیے پہلے اس سنت اللہ کو سمجھنا چاہیے جو اس دنیا کے باب میں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرما رکھی ہے۔ ٹھیک۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو تدبیر پر منحصر کر دیا گیا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انسان کی حیثیت سے میں علم کے ذرائع رکھتا ہوں۔ میرا یہ علم میرے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، اس کائنات کے راز کھولتا ہے، اس کے قوانین کو دریافت کرنے میں میری مدد کرتا ہے، اس کی بنیاد پر ایجادات ہوتی ہیں۔ اس طرح سے وہ تخلیقی عمل جو اس کائنات میں ہوا ہے وہ ایک درجے میں انسان کے ذریعے سے بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ تدبیر، یہ علم، یہ میری طرف سے کسی کام کو کرنے کے لیے جو کچھ جد و جہد ہے یہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن کیا اس دنیا میں عمومی طور پر یہ جد و جہد لازمی نتائج پیدا کر دیتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنی قدرت کو شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی عام قوموں کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں گہری نظر سے دیکھا جائے تو جس طرح عوامل موجود ہوتے ہیں، یعنی کیا ماحول میسر ہوا ہے، لوگوں نے کیا انتخاب کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی تھی وہ کس درجے میں استعمال ہوئی ہے، ان کا رویہ علوم کے بارے میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن نتائج کے لحاظ سے کیا قدرت کے کردار سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر موجودہ دنیا میں اگر آپ صنعتی انقلاب سے پہلے کی دنیا کو دیکھیں تو جس بڑے پیمانے پر ایک کے بعد دوسری ایجاد ہوتی چلی گئی ہے، کیا یہ لازم ہے کہ اس کو کسی ایک جگہ ہی پر ہونا تھا؟ اس میں شبہ نہیں کہ خود یہ چیز بھی تدبیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تدبیر کا صلہ دیتے ہیں، لیکن یہ صلہ کیا کسی ایسے قانون کے تحت ملتا ہے جس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت، ان کی قدرت کا اظہار، ان کی طرف سے کسی تدبیر کی قبولیت، خواہ وہ قبولیت نعمت کے طور پر ہو یا امتحان کے طور پر، یہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تو عمومی قانون ہے، یعنی دنیا میں جو قاعدے چل رہے ہیں ان کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ ہم دنیا میں ہر قوم کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اس کے مسرح پر آئے، اس کے اسٹیج پر نمودار ہو، اس کے بعد جو تدبیر اس نے کرنی ہے، جو رویے اس نے اختیار کرنے ہیں وہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں، ورنہ کوئی چیز بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عمومی قانون ہے۔ اب ذرا مسلمان قوموں کے بارے میں آ جائیے۔ مسلمان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دے رکھی ہے، ٹھیک، بلکہ ان کی قومی حیثیت میں وہی شناخت بھی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہم اس سے پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی تھی کہ وہ دین کی شہادت دیں۔ ٹھیک۔ دین کی شہادت عملی بھی ہے، علمی بھی ہے، لوگوں تک دین پہنچے اور دین ہماری قومی، ہماری اجتماعی زندگی میں نظر آئے لوگوں کو۔ وہ نظر آنے کا عمل کس طرح ہوتا ہے؟ پوری کی پوری قوم شریعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی عہد کی پاسداری کرتی ہے۔ وہ عہد بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، وہ عہد بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے۔ اب جو مسلمان قوم ہے اس کو اسی منصب پر فائز کیا گیا ہے جو منصب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ چنانچہ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اس سے پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے تم پر حق کی شہادت دے دی ہے، اب تمہیں دنیا کی قوموں پر یہ شہادت دینے کے لیے نکلنا ہے۔ ٹھیک۔
اس طرح مسلمان قوم، خاص طور پر وہ مسلمان قوم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت، جب شہادت کے منصب پر فائز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس سے متعلق بھی ایک قانون ہے. یعنی عمومی طور پر بھی آپ جب دنیا کی تدبیر کو ایک درجے تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کا اتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی حکمت کے تحت، اس کے سنن کے تحت. یہاں تو باقاعدہ یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم میرے عہد کو پورا کرتے ہو تو کیا قانون ہے. بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفِ بعہدکم، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا. وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اگر تم میری شریعت کی پاسداری کرو گے، میرے دین کی گواہی دو گے، تم شہادت کی ذمہ داریاں ادا کرو گے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِ رَأْسِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، رزق کے ذرائع میں تمہارے لیے اس درجے میں پیدا کروں گا کہ آسمان بھی اپنے دفینے کھول دے گا اور زمین بھی اپنے راز واشگاف کر دے گی. نیچے سے بھی رزق ابلے گا اور اوپر سے بھی رزق برسے گا. اس کے لیے دیکھیے کہا کیا، لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ کی تو کتاب ہے نا جو اصل میں عہد کا ذریعہ بنتی ہے. چنانچہ اسی کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ تورات کا حصہ یہ عہد نامہ قدیم ہے اور انجیل کا حصہ یہ عہد نامہ جدید ہے. اب خدا کا آخری عہد نامہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. خود عہد نامے کا لفظ یہ بتا رہا ہے، عہد نامے کا لفظ یہ بتا رہا ہے. پھر قرآن اس کو لفظ میثاق سے تعبیر کرتا ہے، جگہ جگہ اس کا حوالہ دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ میثاق ہے جس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں. تو مسلمان قوم کے ہاں وہ ذمہ داری جو اس کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے بعض نتائج پیدا کرتی ہے. وہ نتائج ہے جو اللہ کی قدرت سے، اللہ کی حکمت سے، اللہ کے فیصلے سے ہماری تدبیر، ہمارے علم اور ہماری عقلی جدوجہد کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. اور اس میں یہ خصوصی عنایت بھی ہوتی ہے کہ عام قوموں کے لیے تو وہ قدرت کا قانون ہے جس کے تحت آتے ہیں، یہاں وہ نصرت کے قانون کے تحت آتے ہیں. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے ہیں. یہی مدد ہے جس کا جنگ و جدال کے معاملے میں حوالہ دیا ہے. یہی مدد ہے جس کے تحت یہ بشارت دی ہے کہ تمہارے چھوٹے گروہ بھی بڑوں پر غالب آ جائیں گے. یہی مدد ہے جس کے تحت سورہ انفال میں ایک باقاعدہ قاعدہ اور قانون بیان کیا ہے اور اسی کا حوالہ میں نے یہاں بھی دیا. اس کو تورات میں اگر آپ پڑھیں، خاص طور پر کتاب استثناء میں، تو بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو اس کا نتیجہ دنیا میں کیا نکلے گا. وہ دنیاوی نتیجہ ہے جو اللہ کی نصرت، اللہ کی عنایت کی صورت میں اس کی کتابوں میں بیان کر دیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہمارا دینی عمل درست ہو، اور دینی عمل اس وقت تک درست رہ نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا جب تک دینی علم درست نہیں ہوگا. اگر دینی علم میں خامی ہوگی تو عمل میں بھی خامی آئے گی. عمل کی خامی ایک تو وہ ہے جو انفرادی زندگی میں آتی ہے، اس میں تو ظاہر ہے ایک آدمی کا رویہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرے کا وہ ہو سکتا ہے، لیکن قومی حیثیت سے تو مسلمانوں کے مجموعی علم کا اظہار ہوگا. مجموعی علم سدید ہے، صحیح خطوط پر قائم ہے، صحیح اصول پر کھڑا ہے، تو اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر صحیح عمل پیدا ہوگا. اور جب صحیح عمل پیدا ہوگا اور ادھر آپ علم و عقل کی روشنی میں صحیح تدبیر بھی کریں گے، تو اب تدبیر اور اللہ کا فیصلہ، جیسے تدبیر اور تقدیر ہم کہتے ہیں، یہ دونوں مل جائیں گی. جب یہ دونوں مل جائیں گی تو پھر زوال سے بھی روکنے کا ذریعہ بنے گی، عروج تک بھی پہنچنے کا ذریعہ بنے گی. اچھا، تو یہ پوری بات ہے. تو اس لیے میں نے دونوں کا حوالہ دیا کہ مسلمانوں کے ہاں یہ زوال آیا تو اس میں علم کے پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہوا صرف کہ دنیوی علم کے معاملے میں ہم صحیح راستے پر نہیں رہے. اس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ دنیوی علم کا مطلب ہے وہ علم جس کا ظہور انسانی زندگی میں قوت کی فزونی کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی اصل میں دنیوی علم اگر سائنسی علم ہے، اس زمانے میں چونکہ یہ تعبیر عام ہو گئی ہے تو یہ آپ کی قوت کو فزوں تر کرتا چلا جاتا ہے. یہ سہولت کو بھی فزوں تر کرتا ہے، یہ اسباب کو بھی فزوں تر کرتا ہے، اور یہ قوت کو بھی فزوں تر کرتا ہے. یہ علم ہے جس میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اس کے وجوہ و اسباب پر ہم نے پچھلی نشستوں میں تفصیلی گفتگو کی تھی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ کسی علم کا فروغ کسی قوم میں اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ذہین لوگ، اس کے اباکرہ، اس کے جینیس لوگ، وہ لوگ جو بڑی صلاحیتیں لے کے آتے ہیں، وہ اس علم کی جانب متوجہ ہو جائیں، وہ اس کو اپنے لیے باعث شرف سمجھیں،
وہ یہ خیال کریں کہ اصل عزت اس علم میں ہے. اگر یہ چیز ہوتی ہے تو بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ علم بالکل ختم ہو جاتا ہے، نہیں، وہ رہتا ہے، لیکن اس کو پھر سوسائٹی میں وہ کردار نہیں ملتا جو اس علم کو ادا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں مجروح ہوئیں. یعنی ایک جانب وہ علم جو دنیا میں قوت پیدا کرتا ہے، اس علم کے بارے میں ہم بیگانہ ہوتے چلے گئے، ناشناس ہوتے چلے گئے. ہماری دلچسپی کا موضوع فلسفے اور تصوف کے مضامین بن گئے. ہمارا ہر بڑا آدمی اسی میدان میں اپنی جولانیاں دکھاتا تھا. جتنے لوگ بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہمارے ہاں، ان کی توجہات کا زیادہ مرکز یہ چیزیں بن گئیں. وہ خیال کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے سوسائٹی میں ایک قبولیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے. یعنی وہ بالکل مجرد تو نہیں ہو سکتا. آخر وہ دولت کی جد و جہد کرے گا، قوت پیدا کرے گا، تو اس کے کچھ دنیوی نتائج دیکھنا چاہتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ اگر معاشرے میں بحیثیت مجموعی کسی علم کے لیے عزت پیدا ہو جائے تو پھر ہر آدمی اس کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں بھی بالکل یہی ہوا کہ جب آپ بڑے کینوس پر دیکھتے تھے، یہ فلسفی ہے، یہ حکیم ہے، یہ بڑا صوفی ہے، یہ چیز در حقیقت لوگوں کے لیے بڑی کشش کا باعث بن گئی. تو نتیجے کے طور پر اباکرہ نے، جینیس لوگوں نے، یا وہ بڑے لوگ جو مختلف علوم و فنون میں پیدا ہو سکتے تھے، سائنسی علم کو اپنی تغودو کا ہدف نہیں بنایا. اور دوسری جانب دین کے علم میں تقلید داخل ہو گئی. جب تقلید داخل ہوتی ہے اور آپ نتائج علم کو کسی خاص دور تک محدود کر دیتے ہیں، ہمارے ہاں وہ باقاعدہ محدود کیے گئے. یعنی کبھی یہ کہا گیا کہ پہلی 3 صدیوں کو ہم سلف کی حیثیت دیں گے اور ان کی کسی تعبیر سے ادنا انحراف نہیں کریں گے، درحالے کہ اپنے سارے خصائص کے باوجود وہ بھی انسانی تھے. اچھا، اسی طرح سے اجماع کا ایک لفظ اختیار کیا گیا فہم کے معاملے میں، کہ لوگوں نے اگر ایک چیز کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی اور اس پر لوگوں کا اتفاق چلا آ رہا ہے تو اس کو ہم چیلنج نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم ریویو سے محروم ہوتا چلا گیا. یعنی علم کی زندگی اس میں ہے کہ وہ ریکنسٹرکٹ ہوتا رہے، وہ ریویو ہوتا رہے، وہ ریفارم ہوتا رہے. اگر آپ علم کے معاملے میں اس رویے کو پیدا نہیں کریں گے تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک جوہر بن کے رہ جائے گا. اچھی سے اچھی چیز میں بھی تعفن پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے تقلید کے اس رویے نے، اور تقلید کے یہ رویے کو میں اس خاص مفہوم میں بیان نہیں کر رہا، اس مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ بحیثیت مجموعی ہمارا دین ریویو پر، دین سے مراد دینی فکر یا دین کے علماء یا مذہبی قیادت، بحیثیت مجموعی وہ ریویو پر، ریکنسٹرکشن پر، چیزوں کو دوبارہ دیکھنے پر پابندی لگانے کا مزاج پیدا کرتی چلی گئی. اور یہ پابندی لگانے کا مزاج آہستہ آہستہ لوگوں کو ایک ایسی جگہ پر لے آیا جہاں پر اگر آپ اقدام کریں، یعنی کوئی ایک آدمی توفیق پائے اور وہ اقدام کرے تو پھر وہ صدیوں کے لیے ہدف متعین بنے. چنانچہ ہماری اپنی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، امام ابن حزم کو دیکھ لیں، آپ امام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، ابن قیم کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے اس دیوار کو توڑ کر راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے ان کو کس صورتحال سے سابقہ پیش آیا. ہمارے اپنے بر صغیر میں یہ روایت موجود ہے. ابھی ہمارے ہاں قریب کے عہد میں ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہی کام کرنا چاہا. شاہ ولی اللہ کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روایت سے انحراف کرنے میں، ادنا انحراف بھی اگر کیا جائے تو کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں ایک قوم کی خدمت بھی کروں اور اس کے بعد قوم مجھے قبول بھی نہیں کرے، پوچھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، پروپیگنڈے کا ہدف بھی بنوں، میری نیت پر بھی حملے کیے جائیں، میرے باطن پر بھی جھانک کے دیکھا جائے، مجھ پر ہر طرح کا الزام لگا دیا جائے، تو یہ میں کس مصیبت میں پڑ رہا ہوں. تو یہ رویہ اصل میں اتنی حوصلہ شکنی کا باعث بنتا ہے کہ پھر بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں جس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ کر لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں علم کا انحطاط پیدا کیا ہے. اور جب علم میں انحطاط پیدا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ دونوں چیزیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی علم ہی ہے در حقیقت جو معیشت کے نئے ذرائع پیدا کرنے کا باعث بننا تھا، تو معیشت کے نئے ذرائع پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں ہوتا کیا ہے، جو آپ کے پاس ہے، زمین ہے، اس کے آپ عادی ہیں، تو چلیے کچھ اس میں گندم بولیں گے، لیکن وقت یہ تقاضے پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں بھی تحقیق کرنی ہے، اس میں بھی نئی دنیا پیدا کرنی ہے.
اور دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی جب معیشت میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے تو قوت میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور قوت بھی چونکہ علم پر مبنی ہوتی چلی گئی ہے، خاص طور پر پچھلے 400-500 سال میں تو حیرت انگیز تبدیلیاں آئی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معیشت میں بھی آپ غربت کی دلدل میں اترتے چلے جاتے ہیں، اور قوت میں بھی آپ آہستہ آہستہ شکست خوردہ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک علم کا معاملہ، خواہ وہ دین کا علم ہے یا وہ دنیا کا علم ہے، اور دنیا کے علم سے مراد سائنسی علم، یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے آپ سے بالکل نقطہ آپ کا واضح ہوتا ہے، بالخصوص اس مادیت پرستانہ دنیا کے اندر اس طرح کی بات کو اپریشیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے ورلڈ ویو میں خدا کو لے کر آنا ہے، پھر اس کے جو میثاق ہیں، عہد ہیں، ان کے ساتھ وفاداری اور اس کے نتائج کے اوپر کچھ ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اچھا ہم صاحب کچھ طالبانہ سے 3-4 سوالات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ یہ آپ کی جو پیشکش ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ 1 منٹ کے لیے اگر کوئی یہ آپ کے سامنے مقدمہ رکھے کہ اس وقت دنیا میں جن لوگوں کو ترقی حاصل ہوئی ہے وہ مسیحی ہیں، وہاں پر تو یہ معاملہ ہوا ہے کہ جو کچھ خدا کی ہدایت تھی اس کو انہوں نے پس پشت ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جو کچھ دنیا میں ترقی تھی، افزونی تھی، خوشحالی تھی، وہ ان کے قدموں میں آ گئی۔ تو وہ بھی تو آخر خدائی کا دین ہے جس کو وہ مانتے تھے، وہاں پر تو دین کے انحراف کے نتیجے میں ان کو ترقی مل گئی۔ تو عمومی قانون کار فرما ہوگا نا، اس کا میں نے اسی لیے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک عمومی قانون ہے، اس میں بھی قدرت اپنا کام انجام دیتی ہے، لیکن وہ کس اصول پر دیتی ہے؟ وہ تدبیر کے موافق ہونے پر انجام دیتی ہے۔ اچھا، یعنی میں نے ایک چیز کی تدبیر کی ہے، میں نے اس میں اپنی جد و جہد شامل کر دی ہے، اس کی بنیاد ہی اصل میں سیکولر ہے، میں نے وہ کام کر دیا، اب اس کے بعد اس تدبیر کے ساتھ کچھ نتائج وابستہ ہیں، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت وہ نتائج اس سے متعلق کر دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو متعلق کر دیتے ہیں، چاہتے تو نہیں کرتے۔ وہ ایک عمومی قانون ہے، وہ تو دنیا میں جاری ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کر رہے ہیں کہ صرف انہی لوگوں کو رزق دیں گے جو ان کے ماننے والے ہیں، ٹھیک، وہ تو انہوں نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بتایا کہ میرا عام قانون تو ہر وقت کام کر رہا ہے، چنانچہ اس قانون کے تحت دنیا میں نتائج نکل رہے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی نکلتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ دنیا صرف موجودہ قوموں ہی کی دنیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 25-26 بڑی تہذیبیں جن سے ہم واقف ہیں دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہو چکی ہیں، وہ دنیا میں اسی طرح عروج کو پہنچی ہیں، اسی طریقے سے ان میں زوال آیا ہے۔ ان سب کا مطالعہ کریں تو ان میں یہ عمومی قانون جاری ہے، وہ عمومی قانون جو ہم اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں گے، یہ آپ کی تدبیر ہے، اس کے ساتھ یہ 2-3-4 عقلی امکانات ہیں، یہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ اب ان میں سے قدرت کے نظام کے تحت، بنے ہوئے قانون کے تحت، سنت اللہ کے تحت وہ نتائج نکل آتے ہیں، وہاں یہ قانون کار فرما ہے، وہ تو نکلنے ہی نکلنے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ یا خدا کی منتخب قوم کے ساتھ معاملہ دو طرفہ ہے، یعنی اگر تو میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں اس طرح اپنی نصرت شامل کروں گا، یہاں صرف قدرت کا قائم کردہ نتیجہ نہیں ہے، نصرت بھی ہے، اس سے آگے، یعنی وہ تو ہونا ہی ہے، تدبیر کے ساتھ جو عقلی امکانات وابستہ ہیں ان کو نکلنا ہی ہے، اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ میں کمی کو پورا کروں گا، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا، میں زمین و آسمان کے خزانے اگل دوں گا۔ یہ جو دوسرا کام ہے، جو نصرت ہے، جس میں گویا آپ کو ایک برتر طاقت حاصل ہوتی ہے، اس کو ذرا ماضی میں جا کے صحابہ کرام سے سمجھ لیجئے، یعنی صحابہ کرام کے ہاں وہ تدبیری قوت موجود نہیں ہے جس کا لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے، یا جس میں وہ نتیجہ نکلنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ ان کی طاقت کتنی ہے، روم و ایران کے مقابلے میں حیثیت کتنی ہے، اس کا اندازہ کر لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت شامل کی بہت بڑے پیمانے پر، وہ ظاہر ہے اس عہد کی پاسداری کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ موجودہ مسلمان قوموں کی ابتدا اس سے ہوئی، تو وہاں پر بھی یہی ہوا، اور پھر اس کے بعد اگر مسلمان اپنی اس حیثیت کو قائم رکھنا چاہتے تھے، اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، تو عمومی قانون کے مطابق وہ علمی ذرائع فراہم کرنے ہیں، وہ تدابیر کرنی ہیں، ان تدابیر اور علمی ذرائع کے ساتھ وابستہ نتائج جو عام قانون کے تحت نکلنے ہیں وہ بھی نکلنے ہیں، لیکن اگر کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کرنی ہے، اور کمی کیا بلکہ اس کو برتری کے مقام تک لے جانے کے لیے بھی اپنی نصرت کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو دین کے عمل کے ساتھ وابستہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ دین کے عمل میں بنیادی کردار دین کا صحیح علم ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہوا، دو دو چار کی طرح آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا یہ بات بیان کیجیے گا، اس کو بھی آپ نے بڑی تواتر سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا یہ قانون جو ہے، ایک جو امت ہے جس کا استفاع کیا گیا ہے، جس کو ذمہ داری دی گئی، اس کے ساتھ ہے عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے
ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مرد، وہاں پر جو لوگ تھے جو نہیں مانے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، جنہوں نے تائید نصرت کی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر فتح اور کامیابی دی تھی. یہ کیا اس قوم سے جڑا ہوا ہے قیامت تک؟ اور پھر قوم تو بنی اسماعیل تھی جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی. ہم لوگ جو مثال کے طور پہ ایشین نسلیں ہیں یا افریقی نسلیں ہیں، تو ہمارے ساتھ اس قانون کا کیا ریلیشن بنتا ہے؟ ہم اس وقت مسلمان قوم پر بات کر رہے ہیں. مسلمان قوم کا کور وہی بنی اسماعیل ہے. ٹھیک. یعنی ہماری قوم کی مسلمان قوم کی حیثیت سے تشکیل انہی سے ہوئی ہے. چنانچہ ہمارا مرکز جزیرہ نما عرب ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا حرم وہاں قائم ہے، وہ حرم قائم ہے، اس کے متولی بنی اسماعیل ہیں، ان کی دعوت پر ہم ایمان لاتے ہیں. ٹھیک. تو اس کو تورات میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت پردیسی ایمان لاتے ہیں، وہاں پردیسی کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، تو وہ اصل میں تباً اس کا حصہ بن جاتا ہے. اچھا، حکماً ہم بھی شامل ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ قوم اپنے کور کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم سب اس کے حواشی میں موجود ہیں، لہٰذا جو قانون اس کے لیے ہے اس کے نتائج ہم تک بھی پہنچیں گے. اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو وہ فائدہ ہے جس کے ساتھ ہم شریک ہوں گے، اور اگر اس کا کوئی نقصان ہے، اللہ کی کوئی گرفت ہوتی ہے، تو اس گرفت کا بھی ہدف ہم بنیں گے، اس لیے کہ ہم اس کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا غم صاحب، جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو باہر کے دنیا کے اندر عروج رہا اور بڑی عرصے تک وہ دنیا کے سپر پاور تھے، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے عروج رہا، وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے تھے، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے عثمانیہ سلطنت ہو، چاہے صفوی سلطنت ہو. تو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے عروج حاصل کر رہے تھے، کیونکہ دنیا کے اندر تو عمومی طور پہ جو ان کو آگے بڑھنے کا موقع مل رہا تھا وہ تو آپس کے تنازعات میں ایک فاتح ہوتا تھا، وہاں سے غزنوی نکل کے حملہ کرتا تھا، وہاں سے دوسری قوت آ جاتی تھی. تو اس میں 1000 سال تک اقتدار کیسے رہا ان کو؟ یہ بھی ایک سزا ہے، اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کرتے کہ ان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیں، یعنی اس مسلمان قوم کے بارے میں بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ باہمی جنگ و جدال میں اپنی قوت ضائع کرتے رہتے ہیں. اس باہمی جنگ و جدال کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہو گئی. یہ معلوم ہے کہ ابھی صحابہ کا دور بھی ختم نہیں ہوا تھا جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں مارے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا تھا، لیکن اس موقع میں بھی خانہ جنگی کی نوبت آ گئی. بعد کے زمانوں میں مختلف لوگوں کے درمیان یہ ہوتا رہا. یہ بھی ایک سزا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی طاقت رکتی ہے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے جو خانہ جنگی کے 5 سال ہیں اس میں مسلمان جس طریقے سے دنیا میں پیش قدمی کر رہے تھے سب رک گئی، بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ دنیا سے جو خراج آ رہا تھا اور جس سے بڑی خوشحالی تھی اس کے دروازے بھی بند ہو گئے. تو یہ سارے معاملات اسی طرح ہوتے ہیں. لیکن کیا ایسی نوبت آ گئی کہ انہوں نے عہد کی اس درجے میں خلاف ورزی کر دی جس کے بعد ان کا خاتمہ کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوا. پہلے مرحلے میں عرب اس منصب سے معزول ہوئے. عربوں کا عزل تو ہم نے دیکھ لیا، وہ ہسپانیہ میں بھی ہوا، وہ بغداد میں بھی ہوا، اور پھر مصر میں بھی ہوا. ان کا عزل ہوا. ان کی جگہ آ کے عثمانیوں نے لی، تاتاریوں نے لی. وہ اگرچہ یاجوج ماجوج تھے، یعنی وہ ایک طوفان بن کر اٹھے. یاجوج و ماجوج کے خروج کی ابتدائی چنگیز خان کی نسل سے ہوئی ہے، یعنی پہلا ریلا ان کی قیادت میں آیا ہے. وہ یاجوج و ماجوج تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت کی، اس کا کرم ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہوں نے مسلمانوں کو فتح کر لیا اور خود اسلام سے مفتوح ہو گئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو اب مسلمانوں کے عروج کے ساتھ ان کا بھی ایک تعلق پیدا ہوا. وہاں بھی وہی ہوا کہ اگرچہ عرب بنیادی حیثیت رکھتے تھے، لیکن باہر سے آنے والوں نے ان کو تقویت بہم پہنچا دی. اس میں بھی کچھ لڑائیاں ہوئیں، کچھ جنگ و جدال بھی ہوا، قوت کم بھی ہوئی، اور دنیا میں جس طریقے سے وہ بڑھ رہے تھے اس میں کمزوری آئی. وہ کمزوری ہے پھر جو 17ویں صدی کی ابتدا سے اپنے منتہا تک پہنچنا شروع ہو گئی. چنانچہ ایک کے بعد دوسری سلطنت گرنا شروع ہو گئی. یہاں عالمگیر کے بعد خاتمہ ہو گیا، صفوی خاندان نے اپنی بساط لپیٹ لی. البتہ عثمانی ذرا سخت جان ثابت ہوئے، ان کو بھی آہستہ آہستہ اسی نتیجے تک پہنچنا پڑا. تو علم کے زوال نے بتدریج وہ ساری صورتحال تبدیل کر کے رکھ دی. اس میں 2 دن میں یہ نہیں ہو گیا، ایک تدریجی عمل ہے. اس تدریجی عمل میں آپ کو تنبیہات بھی ملیں گی. اللہ تعالیٰ گاہے گاہے تنبیہ کرنے کے لیے کچھ سزا بھی دے گا تاکہ یہ ابھریں.
اس کو پڑھنے کے لیے آپ سورہ بنی اسرائیل سورہ بقرہ کو پڑھیے، اس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں کیسے تمہیں موقع دیتا رہا ہوں، پھر تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو، پھر اس کے بعد موقع دیتا رہا ہوں، کیسے اب وہ درگزر کرتا رہا ہوں، تو وہ اصل میں ہماری ہی داستان ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب یہ ہمارے عہد کے اندر پچھلی 1.5 صدی کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس سب کے باعث کہ مسلمان زوال آشنا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل ہی کے ملکوں سے پیروں کے نیچے سے ایسے خزانے نکال دیے کہ جس کو آج ناپنا ناممکنات میں سے ہے، اور دنیا کی ترقی یافتہ ترین ملکوں میں وہ عرب کے ننگے بدن اور ننگے پیر چلنے والے چرواہے آج سونوں کی ریل پیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور تیل کے فوارے پھوٹ رہے ہیں۔ تو اللہ کی اس عنایت کو بھی آپ اس پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ کچھ کیا تھا اس قوم نے جس کا نتیجہ اللہ کی جانب سے نکلا، یہ دنیا کے اسباب میں کچھ ہو گیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم پہلے زوال کے اسباب پر تفصیل سے گفتگو کر لیں، ٹھیک، اس کے بعد پھر جب زوال آ گیا تو اب کیا صورتحال ہے، اب ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اور اس پچھلے 100 سال میں کیا ہوا۔ آخری مہر تو پہلی جنگ عظیم کے بعد لگی، ٹھیک، جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی، اس کے بعد پھر مسلمان قومیں دنیا کے رحم و کرم پر تھیں، اس میں اللہ نے کیا عنایتیں فرمائی ہیں ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور مستقبل میں کیا لائے عمل ہونا چاہیے۔ یعنی اب اگر اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، اس صورتحال سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے، نکالے گا تو وہ پروردگار ہی، لیکن ہم کیا کوشش کریں اس کو اس ترتیب سے زیر بحث آنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ واضح۔ اچھا یہ بتائیے گا ہم صاحب، جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں کہ دین کے علم کے اندر ایک طرح کا زوال آیا، تقلید آئی، اس کے اندر تفقہ کے رستے بند ہو گئے، تو یہ جو تنقیدی رویہ ہے یہ اس طرح کی کنسسٹنسی مانگتا ہے کہ اگر دین کے اندر یہ ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے نظریے، اپنے آدرش، اپنے مذہب کے اندر اور اس فکر کے اندر غور و فکر کے عمل کو روک دے اور دنیا کے اندر وہ جاری رہے۔ تو تنقیدی عمل جب ایک جگہ پر رک جاتا ہے تو یہ لازم اور ناگزیر ایک طرح کا رویہ ہے کہ اس نے پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی طرح باقی جگہوں پر بھی رکنا ہوتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو دین آپ کی زندگی سے نکل گیا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ مسیحی اقوام نے اس کو اپنی اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ ٹھیک، اس طرح کا معاملہ مسلمانوں نے تو نہیں کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ نہیں کیا۔ تو جب یہ معاملہ نہیں ہوا تو اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوں گی۔ وہاں یہ معاملہ بالکل دوسری شکل میں سامنے آیا، ایک چیز کو انہوں نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور دوسری چیز کو اپنی تمام توجہات کا مرکز بنا لیا۔ ٹھیک، تو وہاں تو ایک رویہ دوسرے رویے پر اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن ہم تو دونوں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اس وقت بھی اگر مسلمانوں کو دیکھیں، اپنے دور زوال کی انتہا پر بھی دیکھیں، تو ان کے ہاں جو فکر پیدا ہوا، جو شعراء و ادباء پیدا ہوئے، جو حکماء پیدا ہوئے ہیں، آپ جمال الدین افغانی سے شروع کر لیں، علامہ اقبال تک جائزہ لے کے دیکھ لیں، مصر کا جائزہ لیں، عالم عرب کا جائزہ لیں، بر صغیر کا جائزہ لیں، مشرق بعید کو دیکھیں، ہر جگہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو بیداری کے نقیب ہیں، چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اصل منصب کو پہچانیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جب پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دین کا علم یہ وہ اہمیت رکھتے ہیں مسلمانوں کے ہاں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کہ ان کو آپ نے ایک طرف رکھ کے تاکہ نسیاں کی نظر نہیں کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہاں تو دونوں طرف کے رویے اثر انداز ہوں گے۔ اگر ادھر تقلید اثر انداز ہوگی تو دنیاوی علوم میں بھی ہوگی۔ تاہم دنیاوی علوم میں تقلید اتنی مؤثر نہیں ہوئی جتنا ہمارے ہاں علوم کا انتخاب مؤثر ہوا ہے۔ اس کو میں نے بیان کر دیا ہے کہ وہ انتخاب کیا تھا جس کے نتیجے میں سائنسی علوم کے معاملے میں مسلمان آہستہ آہستہ بہت پیچھے چلے گئے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا ہم سب آخر میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کیجئے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے، جو دین کا علم تھا، اس کے اندر جو افزونی، اس کے اندر جو ترقی، اس کے اندر جو ارتقاء، اس کے اندر جو غور و فکر ہونا تھا وہ سلسلہ رک گیا۔ عام طور پہ مسلمان جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ نے تقلید کو اپنا لیا ہے اور آپ غور و فکر پہ آمادہ نہیں ہیں، لیکن جو علوم اسلامیہ کی تاریخ ہے اس میں تو ہمیں بے شمار علوم پیدا ہوتے ہوئے نظر آئے۔ علم کلام تھا، یہ فقہ کا علم تھا، تصوف ہے، فلسفے کی روشنی میں انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ تو کیا مطلب اس رشتہ کیا گم ہو گیا جس کی وجہ سے دین کے علم کے اندر جو آپ کے خیال میں چیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی؟ دین کے علم کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یعنی قرآن مجید کی اگر علم پر حکومت قائم ہے تو دین کا علم صحیح نہج پر ہے۔ بہت اہم بات۔ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، جزوی لحاظ سے ہم کوئی انحراف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کیا اس اصول کو ہمارے علم نے آخری درجے میں مانا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہم بغیر ہدم والا کتاب منیر نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں
اس کتاب کو حکم کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، وہ ہمارے تمام اختلافات کا فیصلہ کرے۔ جب تمام اختلافات میں فیصلہ کن حکم کی حیثیت اس کو حاصل ہے تو پھر کوئی دوسری چیز بھی ہمیں پابند نہیں کر سکتی۔ اب آپ سلف کہیں، آپ اجماع کہیں، آپ کسی اور چیز کی قدغن لگانا چاہیں، آپ کسی امام کو لائیں، آپ کسی خاص دور کے لوگوں کو لائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے مقابل میں ان کو ایک حیثیت دے رہے ہیں، یعنی اگرچہ الفاظ میں نہیں دیں گے لیکن عملی طور پر یہی ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں نسخہ ایک کیمیا کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اسی لیے موضوع بنایا اور یہ بیان کیا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو دانتوں سے پکڑے رکھو۔ یہ دانتوں سے پکڑے رکھو کیا کوئی ایسی تعبیر ہے جس کا تعلق یہ ہے کہ ہم اس کو جزدان میں لپیٹ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں؟ نہیں، اس کو حکم بنائے، اس کو میزان بنائے، وہ فیصلہ کن حیثیت رکھے، وہ ہمارے علم پر حکومت کرے، وہ ہمارے دینی معاملات میں آخری فیصلہ سنائے۔ یہ حیثیت اس کو ہر جگہ حاصل ہونی چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ آخری جو اس باب میں چاہتا ہوں ذرا خاتمے سے پہلے یہ واضح ہو جائے، جس وقت آپ یہ تصویر پیش کرتے ہیں، عمومی طور پہ ہم لوگ بعض بڑے حکماء کی زبانی یہ سنتے ہیں کہ بھئی اس وقت مسلمان قوم سے مثال کے طور پہ گزشتہ ایک صدی کے اندر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور دین سے دوری ہمارا سبب بنی ہے اس وقت جو ہماری زبوں حالی ہے، تو بالعموم جو مسلمانوں کا ذہن ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو ایک واعظانہ صوفیانہ قسم کے فکروں پر معمول کرتا ہے، کبھی اس سے کوئی اثر نہیں لیتا۔ لیکن آپ بھی یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے باہر کیف علم کی سطح پہ ہماری دوری ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جو نصرت اور تائید تھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منہ پھیرا۔ ہم دو چیزوں سے محروم ہوئے نا، یعنی ایک اس چیز سے کہ جو کوتاہی تدبیر میں رہ جائے اس کے ازالے سے محروم ہو گئے۔ ٹھیک، یعنی اب تو جو تدبیر ہوگی اس کے جو امکانی نتائج قدرت کے قانون میں مقرر ہیں انہی میں سے کوئی نکلے گا، تو اس سے محروم ہو گئے۔ اور وہ کوتاہی اگر فرض کر لیجئے ہماری ساری کوشش کے باوجود رہ گئی ہو، ایک ایک کوتاہی ہونا، ایک ایک کوتاہی رہ جانا، اس میں اللہ کی نصرت آیا کرتی ہے، اس سے بھی محروم ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں ایک مسلمان قوم کی زندگی میں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب سے ہم نے جانا ہے کہ مسلمانوں کے جو زوال کے اسباب ہیں اس میں علم میں پیچھے رہنا کس طریقے سے اثر انداز ہوا ان کے زوال پر، اور علم کے باب میں دینی علم کیسے نصرت الہی کے قانون کے تحت ان کو محروم کر دیتا ہے بہت ساری ایسی تائید و نصرت سے جو اللہ کی جانب سے آنی تھی۔ کہ اشارہ غامدی صاحب نے یہاں پر کیا ہے کہ اس زبوں حالی کے دور میں بھی اللہ کی جانب سے کچھ اور بڑے فیصلے ہوئے ہیں جس کے اندر شاید مسلمانوں کے لیے کوئی امکانات ہیں۔ وہ فیصلے کیا ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ اس علم کے بعد اخلاق کی پستی کا کیا عالم تھا۔ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔